اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامی روایات میں قیامت کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے، علامات قیامت، صغرا و کبرا نشانیاں، وہ خاص طور پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کی تفصیلات دیتا ہے۔ جی، تو آج کا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی بنیاد پر ان علامات کا ایک جائزہ لیا جائے۔ بالکل، اور دیکھیں بنیادی طور پر یہ نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک صغرا یعنی چھوٹی، چھوٹی علامات۔ جی، جو آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں، اور دوسری کبرا یعنی بڑی علامات، جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ہاں وہ بڑی تیزی سے اور بالکل آخر میں ظاہر ہوں گی۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر صغرا یعنی چھوٹی نشانیوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو بتدریج آتی ہیں معاشرے میں۔ جی ان میں سب سے اہم کون سی ہیں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق ایک بہت اہم نشانی ہے علم دین کا اٹھ جانا اچھا، اور جہالت کا عام ہو جانا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علم کم ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ تو یہ صرف کتابی علم نہیں بلکہ اصل سمجھ بوجھ کی کمی ہے۔ جی، اصل میں حقیقی فہم اور دانائی کی کمی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقی گراوٹ کی بات بھی آتی ہے نا؟ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ جی ہاں، ان چیزوں کا پھیلاؤ ذرائع ان دونوں کو یعنی علم کی کمی اور اخلاقی گراوٹ کو معاشرتی بگاڑ کے طور پر ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، پھر والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹ کا عام ہونا، مطلب اتنا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، صحیح۔ اور امانت میں خیانت، جی، وہ بھی۔ یہ سب معاشرتی خرابیاں ہیں جو صغرا علامات میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز جو اکثر سنتے ہیں وہ بلند عمارتوں والی بات۔ ہاں، عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ۔ جی، حدیث میں بھی ہے کہ وہ لوگ جو کبھی یوں سمجھیں ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے، وہ فلک بوس عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ جی بالکل، یہ تو معاشرے کی ترجیحات بدلنے کی طرف اشارہ لگتا ہے نا؟ یقیناً یہ دنیاوی چیزوں میں مقابلہ اور وہ معاشی تفاخر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کیا ہیں چھوٹی نشانیاں؟ ان کے علاوہ وقت کا تیزی سے گزرنا بھی ہے۔ تیزی سے گزرنا مطلب؟ یعنی سال مہینوں جتنے، مہینے ہفتوں جتنے لگیں گے، اور مردوں کا عورتوں جیسا بننا، عورتوں کا مردوں کے مشابہت اختیار کرنا، یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلیں گی؟ جی، بدتدریج۔ اچھا، اب آتے ہیں ان بڑی نشانیوں کی طرف، کبرا علامات۔ جی، یہ تو بہت بڑے واقعات ہوں گے۔ جی ہاں، اور یہ زیادہ غیر معمولی ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلے جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ دجال، جسے سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ جی، احادیث میں اسے تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ وہ گروہ ہیں جو زمین پر روایتوں کے مطابق فساد پھیلائیں گے۔ ان کے علاوہ وہ دخان یعنی دھواں۔ جی، دخان، ایک دھواں جو پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن میں سورۃ الدخان میں بھی ہے۔ اور دابت الارض، زمین سے نکلنے والا جانور۔ ہاں، دابت الارض ایک عجیب و غریب مخلوق ہوگی جو زمین سے نکلے گی اور لوگوں سے بات کرے گی۔ یہ سب بہت غیر معمولی واقعات ہیں۔ اور شاید سب سے زیادہ حیران کن نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا۔ جی، حدیث میں ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مطلب اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرح سے مہلت ختم ہونے کا اعلان ہے۔ ذرائع میں زمین میں 3 جگہ دھسنے کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، 3 بڑے زمین دھسنے کے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اور آخری بڑی نشانی؟ سب سے آخر میں ایک بہت بڑی آگ نکلے گی یمن کی طرف سے، جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف جمع کرے گی۔ یہ ہیں وہ 10 کبرا نشانیاں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان ذرائع کی روشنی میں قیامت کی نشانیاں 2 طرح کی ہیں، صغرا جو معاشرتی اخلاقی تبدیلیاں ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں یا ہوں گی، جی، اور کبرا جو قیامت سے بالکل پہلے بڑے اور غیر معمولی واقعات کے طور پر رونما ہوں گی۔ بالکل صحیح۔
اور یہاں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، جی صغرا نشانیوں میں سے ایک وقت کا تیزی سے گزرنا بھی تھا۔ آج کل ہم ٹیکنالوجی کی وجہ سے، معلومات کے بہاؤ کی وجہ سے زندگی کی رفتار میں ایک تیزی محسوس کرتے ہیں نا؟ ہاں بالکل کرتے ہیں۔ تو کیا اس احساس کا تعلق اس قدیم تصور سے ہے؟ یہ جو احساس ہے کہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، یہ ہمارے آس پاس کی تبدیلیوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے یا شاید رکاوٹ بنتا ہے؟